السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے الف جس طریقے سے آپ نارملی پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، لام اور میم کو آپ نے 6 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے اس طریقے سے، الف لام میم۔ لام کے اینڈ ہوتے ہی آپ نے تھوڑا سا میم پہ ٹائم دے کے پھر میم کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں تھوڑی سی آواز رکھنے کے بعد۔ آیت نمبر 2 میں ذالکا کو آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ذال نرمی سے ادا ہوگا، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس اسٹریچ کرنا ہے، ذا اس طریقے سے۔ اس کی جو کھڑی زبر ہے جس کو ہم الف صغیرہ بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے ذو ایسا نہیں پڑھنا، اس کو پر نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے، ذا۔ اور ذا جو ہے آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے گی تو ذال ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں شارپنیس نہیں آنی چاہیے ذا کی طرح، ٹھیک ہے، نہ سختی، بلکہ اس کو نرمی سے ادا کریں گے، ذا۔ اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے، زیر کا دوسرا جو ٹرم ہوتا ہے وہ کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذالی، لی اس کو شارپ رکھنا، اپنے ایک حرکت اسٹریچ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی کہ لے نہیں پڑھنا، ذا لے نہیں، ٹھیک ہے، لی، ٹھیک ہے، کسرہ کے لیے مکمل جو ای کی ساؤنڈ ہے وہ آنی چاہیے، ذالی۔ اس کے بعد کاف کو لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، کاف کا جو مخرج ہے وہ اکثر لسان بالمقابل اوپر کا نرم، کاف کا جو مخرج ہے وہ اکثر لسان بالمقابل اوپر کا نرم اور سخت تالو، یعنی کہ آپ کے جو زبان کا بالکل پچھلا حصہ ہے وہ اوپر کے ہی اپوزٹ سائڈ پہ نرم اور سخت تالو سے جب لگے گا تو کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لام کو ادا کرتے ہوئے زبان جو ہے آپ کی فلیٹ رہے گی، اس کو لام کو پر نہیں پڑھنا، ہیوی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کل یعنی کہ کو ایسی ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے، کل، ذالکل۔ اس کے بعد کاف کے نیچے کسرہ ہے، اس کو بھی آپ نے کی ساؤنڈ دینی ہے نہ کہ کے کی، ٹھیک ہے، کی، تابو، تا آپ کی جو زبان کی نوک ہے اوپر کے دانتوں کے جو جڑ ہے اس کو جب ٹچ کرے گی تو تا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے اس کو بھی تو نہیں پڑھنا بلکہ تا، ماؤتھ کو آپ نے صحیح اوپن کرنا ہے، کتابو، اور بو کے لیے آپ نے ہونٹوں کو صحیح گول کرنا ہے، اس کو بالکل اسٹریچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 ورڈز کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اس کے بعد لام پہ زبر ہے اور آگے الف ہے، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹس اسٹریچ کرنا ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اگر آپ اس کو اسٹریچ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ البتہ ضرور کوئی شک ہے، نعوذ باللہ۔ تو لام زبر الف کو آپ نے جہاں بھی یہ ورڈ قرآن پاک میں آتا ہے تو آپ نے اس کو صحیح سے اسٹریچ کرنا ہے، ادروائز میننگ چینج ہو جائے گا۔ لا، آپ نے صحیح ماؤتھ کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، لا ریب، را جو ہے اس کو یا سے ملاتے ہوئے آپ نے ری اس طریقے کی ساؤنڈ لانی ہے۔ اور اس کے بعد با پہ آپ جب سٹاپ کریں گے تو آپ نے کلکلا کرنا ہے، یعنی آپ کی آواز جو ہے باؤنس ہوگی، لیکن ہم یہاں سٹاپ نہیں کریں گے، اگر سٹاپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں گے لا ریب، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ڈاٹس ہیں، ان 3 ڈاٹس پہ ہم کنٹینیو کریں گے اور جو سیکنڈ 3 ڈاٹس آ رہے ہیں فی ہی کے بعد اس پہ ہم سٹاپ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ۔ فی بھی آپ نے سٹاپ کرتے ہوئے پہلے تو 2 کاؤنٹس دینی کیونکہ یا مد آ رہی ہے، اس کے بعد ہا ہے تو ہا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اکثر حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کی ساؤنڈ نہ آئے جو وسط الحلق سے ہوتا ہے بلکہ گہرے حصے سے ہا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، فی، اور اس کی پراپر ساؤنڈ واضح ہو، فی اس طریقے سے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس پورشن کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد ہدن کا جو ہا ہے یہ بھی
اکثر حلق سے نکلے گا، یعنی کہ آپ کے جو حلق کا گہرا حصہ ہے ادھر سے۔ اب یہاں پہ دال پہ دو زبر آ رہی ہے جس کو ہم فتحتین بھی کہتے ہیں، اور فتحتین، ضمتین، کسرتین کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دو زبر دو پیش، اور دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یا ہے بیچ میں سائلنٹ ہوگا، اور دال پہ جو دو زبر ہے اس کے بعد لیٹر لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام آئے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ آپ نے جو تنوین میں چھپا ہوا نون ہے، یہ جو ہم ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اس میں چھپا ہوا نون ہوتا ہے، نون ساکن۔ اب ہم نے کیا ہے کہ ہدن کی جو نارمل ساؤنڈ ہے وہ ہدن ان کی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، دال کو لام میں کمپلیٹلی ملا دینا ہے، مرج کر دینا ہے، کنیکٹ کر دینا ہے، تو وہ جو نون کی ساؤنڈ ہے وہ چلی جائے گی، اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہدن لیل نہیں پڑھیں گے بلکہ ہدل لیل، اس کو ہم کہیں گے ادغام بغیر غنہ۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ادغام کی جو ٹائپس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سرٹن لیٹرز آئیں اس میں غنہ بھی ہوتا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی ناک میں بھی ساؤنڈ جاتی ہے، نوزل پیسج میں بھی، لیکن یہاں پر آپ کی بالکل غنہ کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ناک میں بالکل آواز نہیں جائے گی، اور اس کو آپ پڑھیں گے ہدل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم کو تا سے ملانا ہے، متقین، اور یہ جو قاف ہے اس کو آپ نے جب آپ کا اکثر لسان ہے اوپر کے نرم تالو سے لگے گا تو قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی پر لیٹرز میں سے ہے۔ 7 لیٹرز ایسے ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ آتے جائیں گے قرآن پاک میں انشاءاللہ آپ کو ریفر کرتی جاؤں گی کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لیٹر کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے، یعنی کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر ریز ہوتا ہے، اٹھاتے ہیں، اور اس طرح قاف جو ہے اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا موٹاپا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، کین نہیں پڑھیں گے بلکہ قین، ٹھیک ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم آل ٹوگیدر پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب انشاءاللہ اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ جس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔